وہ اور چیز ہوتی ہے جو مجھے اور آپ کو نصیب نہیں. وہ سوز و گداز، وہ لگن. جناب خواجہ ویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا کہ احد کے میدان میں، احد پہاڑ پہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، تو اپنا ایک دانت توڑ ڈالا. میرے 32 کھڑے ہو، میرے آقا کا ایک نکل گیا ہو. پھر دوسرا دانت نکال مارا، شاید یہ نکلا ہو، شاید یہ نکلا ہو، سارے نکال دیے. ایک تعلق ہے گھر کا، ایک ہے باہر کا. ہمارا تعلق باہر کا، جیسے باہر کے لوگوں سے میل جول ہوتا ہے، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں مل گیا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے بیان کا عنوان ہے حضرت اویس کو پیارے نبی سے محبت. دوستو آپ سے گزارش ہے اس بیان کو مکمل سنیے گا. چلو چلتے ہیں اس بیان کی. آنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ یونس کے آخری رکوع کی چند آیات کا ترجمہ ذکر کیا تھا. اس ضمن میں میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے، دین اور اسلام کے دشمنوں نے بڑا ستایا. اور اگر ہمارے دلوں میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، عظمت ہو، جو کہ ہونا چاہیے، یہ تعلق مراد نہیں میری جو میں اور آپ اس وقت لیے پھرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم امتی ہیں، بس یہ بات نہیں. وہ اور چیز ہوتی ہے جو مجھے اور آپ کو نصیب نہیں. وہ سوز و گداز، وہ لگن. جناب خواجہ ویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا کہ احد کے میدان میں، احد پہاڑ پہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، تو اپنا ایک دانت توڑ ڈالا. میرے 32 کھڑے ہو، میرے آقا کا ایک نکل گیا ہو. پھر دوسرا دانت نکال مارا، شاید یہ نکلا ہو، شاید یہ نکلا ہو، سارے نکال دیے. ایک تعلق ہے گھر کا، ایک ہے باہر کا. ہمارا تعلق باہر کا، جیسے باہر کے لوگوں سے میل جول ہوتا ہے، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں مل گیا نہیں. اور برا نہ ماننا، اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ پہلے جیسی گنجان نہیں، کئی لوگ نہیں پڑھتے. دنیا کا دستور ہے، جس سے محبت ہو، جس سے تعلق ہو، جس سے الفت ہو، جو رگ رگ میں بس گیا ہو، جو خون کے قطرے قطرے میں بس گیا ہو، خدا کی قسم اس کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے. اتنا لطف آتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں.
تمہیں کیا معلوم ہے کہ درود پاک کے کیا فضائل ہیں اور کیا مناقب ہیں اور کتنا بڑا ثواب ہے؟ ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا، کرتے کرتے عصر کی نماز کا وقت آ گیا اور کنواں بھی تھا مگر ڈول رسی نہ تھی، تو میں بڑا پریشان ہے کہ وضو کیسے کروں، نماز جا رہی ہے۔ میری پریشانی کو دیکھ کر ایک قریب کے گھر میں سے چھوٹی سی بچی دوڑ کر آئی۔ وہ کیسا وقت ہوگا جس زمانے کی چھوٹی بچیوں کا یہ عالم ہو، اور آ کے کہنے لگی بڑے میاں پریشان کیسے کھڑے ہو کہ بیٹی پانی چاہیے، ڈول رسی میرے پاس نہیں ہے، مجھے وضو کرنا، عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ نے کہا پھر ڈول رسی کی کیا ضرورت ہے؟ نے کہا بیٹی تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں کیا معلوم ہے ڈول رسی کے بغیر تو پانی نکلے گا نہیں۔ انہوں نے کہا نکلے گا کیسے نہیں؟ چھوٹی سی بچی نے کنویں کی طرف منہ کر کے کنویں میں تھوک دیا، پانی ایک دم اوپر آ گیا۔ پانی اوپر آ گیا، وہ کہنے لگی لو بڑے میاں وضو کر لو۔ فرماتے میں نے وضو بھی کیا، پانی بھی پیا، جلدی سے نماز پڑھ کے، اور اللہ والے کہتے ہیں کہ میرا یہ کام کر کے وہ بچی پھر بچوں میں جا کے کھیلنے لگ گئی۔ آج تو اگر درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جائے سفید داڑھی والا ہونٹ نہیں ہلنے دیتا۔ جس اولاد کے پیچھے ساری عمر رات دن گھل رہے ہو، مر رہے ہو، گھل رہے ہو، مر رہے ہو، یہ تو شاید کام نہ آئے، آقا کی شفاعت کے بغیر تیرا بیڑا پار نہیں۔ بڑی سمجھداری سے کام کرنے والی بات ہے۔ بہرحال موضوع یہ نہیں۔ تو جب وہ کھیلنے لگی، ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے اس بچی کے پاس پھر چلا گیا اور اسے بلایا کہ بیٹی ذرا ادھر آنا۔ انہوں نے کہا تو کیا عمل کرتی ہے جو اتنی مقبول ہے؟ کنویں میں تھوک دیا تو پانی اوپر آ گیا ابل کے۔ انہوں نے کہا بزرگوں میں کس عمل جوگی ہوں، میری عمر ہی کیا ہے، میں کیا عمل کر سکتی ہوں؟ میری اماں نے مجھے سکھایا ہے، اتنی بات ہے کہ میں 1000 درود شریف پورا کیے بغیر رات کو سوتی نہیں ہوں۔ 1000 درود پاک پڑھ کے سوتی ہوں روزانہ۔ اب دیکھتے ہیں تم میں سے کتنے ہزار درود شریف پڑھ کے سوتے ہیں، یا حقے کی نڑی منہ میں ہوتی ہے، یا سگریٹ منہ میں ہوتی ہے، یا دنیا کی چغلی اور غیبت منہ میں ہوتی ہے، یا بکواس کر رہے ہوتے ہیں، یا کنجریوں کے گانے ہوتے ہیں جب ہمیں نیند آتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، اور بے قدرو تم کیا جانو ان چیزوں کو، قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، غلامی کرو، اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، دم نکل جائے، موت واقع ہو جائے، مگر میرے محبوب کی محبت نہ نکلے۔ صحابہ کرام میں سے بے شمار لوگ ایسے تھے اچانک رات کو اٹھ کے آ جاتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس وقت کیوں آیا؟ عرض کرتا تھا میرے آقا اتنا بے تاب ہوا دل، اتنی طبیعت بے چین ہوئی، اتنی بے قراری مچی، میں جب دل میں آیا جب تک اپنے محبوب کا دیدار نہ کر لوں نیند نہ آئے گی۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں کہتا بے زبانی ترجمانی شوق بے حد ہو تو ہو، بے زبانی ترجمانی شوق بے حد ہو تو ہو، ورنہ پیشے یار کام آتی ہے تقریریں کہیں، وہ گرا کر 4 آنسو حال دل سب ان سے کہہ دینا، دیا مجھ کو زباں کا کام چشمے خون فسا تو نے۔
دل میں لگن ہو جائے، زبان حرکت نہ کرے، دل میں کوئی بسا ہی رہتا ہے۔ تو میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا، مشرکین مکہ نے آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستایا، بڑے بڑے طریقے بنائے، دھمکیاں دی، ڈانٹ دی، بائیکاٹ کیا، درختوں کے پتے چبوائے، بھوک مارا، پیاس سے مارا۔ اندازہ لگاؤ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ، حضور کی گھر والی، سارے جہان کے مسلمانوں کی اماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، امیر ترین ماہی، مکے کی تاجرہ، مکے کی رئیسہ، سرکار کے ساتھ لگ گئی۔ اتنی بھوک لگی، اتنی بھوک لگی، کئی دن گزر گئے، سیدہ خدیجہ کی آواز نکلنی بند ہو گئی۔ بیمار پڑ گئی، نڈھال کر دیا بھوک نے۔ تم میں سے اگر کوئی وہاں ہوتا یا کوئی عورت ہوتی، فوراً بکواس شروع کر دیتے، واہ جی واہ، میں اتنی امیر عورت تھی، تمہاری ساتھ نکاح کیا، اتنی دولت تھی، تم نے ساری دنیا کے لوگوں کو کھلا پلا دی، آج میرا کیا حال ہے۔ نگاہ نبوت نے ان کو اتنا پکا کر دیا تھا، اتنا پکا کر دیا تھا، کچھ بھی ہو جائے گلا شکوہ ان کی زبان پہ نہ ہے۔ بالآخر کافر ہوتے ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا کھانا لے کے چلا۔ ابو جہل کو پتہ لگ گیا کہ یہ اپنی پھوپھی کو کھانا دینے چلا ہے، راستہ روک لیا، نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میری بات تو سن لے، او مکے کے سردار، تو میرے راستے سے ہٹ جا، میں اسلام والوں کو دینے نہیں چلا، میں مسلمانوں کو کھانا دینے نہیں چلا، میں نبی کو دینے کے لیے نہیں چلا، میں تمہاری پارٹی کا ہوں، میری پھوپھی کا برا حال ہے، میں اس کو دینے کے لیے چلا ہوں۔ چنانچہ بات اتنی بڑی، ابو جہل کے سر میں اونٹ کی ہڈی اٹھا کے دے ماری۔ عرض یہ کرنے کا مقصد ہے کہ ہم لوگ آسائش آرام آرام ڈھونڈتے ہیں۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ، کبھی تو جاتی پاؤ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کہ یہاں کیا بنا ہے۔ بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، صرف ہماری زبانی لپ لپی، اندر کچھ نہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اتنا ستایا گیا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ فرمایا اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل۔ ارشاد گرامی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لوگوں اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ بڑی پریشانی دی ہے، اس لیے قرآن کریم نے باقاعدہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یؤذون اللہ، جی تحقیق جس نے اللہ کو ستایا، وَرَسُولَ جس نے اس کے رسول کو ستایا، لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں ان پہ پھٹکار ہو، لعنت آئے، جنہوں نے خدا کی ذات کو ستایا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، لعنت فرمائی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ اپنے کفر کے نشے میں تھے، دولت کے نشے میں تھے، اقتدار کے نشے میں تھے، وہ کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہمارا مقابلہ کس سے ہے۔ جس نے ان کو سمجھایا الٹے ہی پڑتے تھے، جب تک ان کی پٹائی نہیں ہوئی نہیں سیدھے ہوئے۔ وہ ابو لہب چچا جس نے پیدائش کے موقع پر مکے میں مٹھائی تقسیم کی،
کہ میرا یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے اور اتنا خوبصورت ہے، آؤ مکے والوں میرا بھتیجا دیکھو تو صحیح۔ پھر اسی ابو لہب کا یہ طریقہ تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تشریف لے کے چلتے، جھولی پتھروں کی بھر کے پیچھے پیچھے چلتا، مارتا ہر گھڑی۔ علماء کرام نے لکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادی، دو لختے جگر سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم کی منگنی ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہو چکی تھی، عتبہ اور عتیبہ سے۔ نسبت ہو گئی تھی، منگنی ہو گئی تھی، ہمارے راجپوتوں کی زبان میں سگائی ہو گئی تھی۔ لیکن جب دین کے بارے میں بگاڑ ہوا، بات بگڑی، ابو لہب اپنے بیٹوں کو کہنے لگا اگر تم میری ساتھ رہنا چاہتے اور میرے ہو تو جواب دے کے آؤ، ہم تیری بیٹیاں نہیں لیتے۔ یہ جو مذہبی دشمنی ہوتی ہے نا، یہ پھر دور تک جاتی ہے، نہیں سوچا کرتے کہ یہ بیٹیوں کا معاملہ ہے، دیوں کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، کون اس طرف توجہ دے۔ چنانچہ ابو لہب کے دونوں بیٹے آئے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ ایک نے تو صرف اتنی بات کہہ دی کہ آپ اپنی بیٹی کے مختار ہیں، بہرحال میں شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہمارا تمہارا دین نہیں ملتا۔ ایک بات عرض کر دوں، بری تو تمہیں لگے گی، ہم سے تو وہ ابو لہب اچھا تھا، اس کے بیٹے اچھے تھے، دین کے معاملے میں رشتے ناطے کرنے تو اسے چھوڑ دیے، اور تم کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، کوئی مذہب ہو، رات دن قبروں کو چاٹتا ہو، صحابہ کرام کا دشمن ہو، کوئی عقیدہ رکھتا ہو، او میاں جائیداد تو ہے، ٹیوب ویل تو ہے، کاروبار تو ہے پیا، دکان دیکھو کتنی بڑی ہے، کوٹھی بنگلہ دیکھو کتنا بڑا ہے۔ آج کوٹھی بنگلوں سے شادیاں ہوتی ہیں۔ وہاں ابو لہب کی عورتیں، اس کے بیٹوں، کم سے کم ان کی سمجھ میں یہ تو آئی نہ بات کہ ہمارا دین اور ہے، نبی کا دین اور ہے۔ آج تو دین بھی دولت ہے، عزت بھی دولت ہے، وقار بھی دولت ہے، اقتدار بھی دولت ہے، تمام چیزیں، نہ کوئی ذات پوچھتا ہے نہ کوئی قومیت پوچھتا ہے، بس پیسہ ہو کچھ ہی کر لو۔ اور اس بارے میں کوئی ایک نہیں، ہم مولوی، زمانے بھر کے پیر، تم سارے حاجی، غازی، نمازی، ہم سارے چور ہیں اس بارے میں۔ اوپر سے کہتے رہتے ہیں، اندر سے سارے کے سارے 10 حج کر رکھے ہو، اس کی بھی نیت یہی ہے بیٹی کسی اچھے کارخانے دار کو دوں گا۔ ابو لہب کے بیٹوں نے آ کر کے جواب دے دیا، ایک نے تو صرف جواب دیا اور ایک نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر گھی کی گالی نکال دی، بیٹی کی گالی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ بات دھیوں والے جانتے ہیں کہ کتنا غصہ لگتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھو، جس نبی نے 13 برس پتھر کھا کے پھول برسائے، گالیاں کھا کر دعائیں دی، گلی گلی میں سر پہ کوڑا کباڑ پھینکا گیا، کانٹے چبوئے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، سر سجدے میں ہے، اونٹ کا سارا عود کمر پہ لا کے رکھ دیا، سر پھوڑا، تیر مارے، بددعا نہیں دی، لیکن بیٹی کی گالی کی ایسی تکلیف ہوئی سرکار کے دل میں، فرما دیا جا میرا خدا تجھ پہ کوئی کتا مسلط کرے۔ یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں نا، ایک بات کہا کرتے ہیں جیسے یہ بڑے جاننے والے ہوں، او جی حضور نے بددعا کبھی نہیں دی، آخر سائیں بددعا کبھی آئے نہیں، تمہیں کیا پتا ہے؟ قرآن تم نہیں پڑھتے، حدیث تم نہیں پڑھتے۔
मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिगर मुबारक में तकलीफ पहुंची, दिल मुबारक में तकलीफ पहुंची, और जालिम तूने मुझे धी की गाली दी, मेरी मासूम बच्ची को गाली दी। अब वो गया, जिसने गाली नहीं दी थी ना, वो जाके अपने बाप अबू लहब को कहने लगा, बात सुन, ठीक है तू बाप है, जवाब मैं भी दे आया हूं। और इसने उतैबा ने, मेरे भाई ने भी जवाब दिया, इसने बड़ी गलती की, इसने तो दी की गाली निकाल दी, और मैं इन कानों से सुन के आया हूं, उस नबी की पाक जुबान से बद्दुआ निकल गई, हालांकि काफिर है। आगे वो छोटा काफिर तो नहीं अबू लहब, जिसने 1 2 3 नहीं 13 बरस तक पत्थर मारे हों, उसके कुफर में कोई शक है, कोई शुभ है उसके कुफर में? लेकिन इतना वो भी जानता था, सर पकड़ के पीट लिया और बैठ के रोने लगा। मक्के के लोग आ गए, मोहल्ले वाले आ गए, बरादरी आ गई। ओ अबू लहब क्या हुआ, तू इतना बड़ा खूबसूरत जवान कदो कामत का मालिक, तू क्यों रोया? कहने लगा, मक्के वालों, मेरा बेड़ा गर्क हो गया, मेरे बेटे को उस यतीम मक्का ने बद्दुआ दे दी। बड़ा मुश्किल है बचना। मक्के वाले कहने लगे, कोई बात नहीं, हम रोजाना तो उनको मारते हैं, रोजाना पत्थर मारते हैं, कांटे उनके पैरों में बिछाते हैं, उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। अबू लहब रोता भी जाता है और कहने लगा, मारना तो मेरे जैसा किसी ने नहीं मारा, किसी ने 1 दिन मारा होगा, किसी ने 2 दिन मारा होगा, किसी ने 2-4 महीने मारा होगा। मुझे अपने लात की कसम, मन्नात की कसम, उज़्ज़ा बुत की कसम, फलाने खुदा की कसम, 13 बरस हो गए, 1 दिन भी ऐसा नहीं जिस दिन मैंने उस यतीम भतीजे को ना मारा हो। बड़ा मारा मैंने। वो मक्के वाले कहने लगे, फिर बात क्या, रोता क्यों है, हो तुझे हो क्या गया? कहने लगा, मक्के वालों, मारना कोई दलील नहीं, एक बात तुम भी बताओ, तुम्हारी जिंदगी गुजर गई, उम्र बसर हो गई, वो भी इस मक्के में पैदा हुए, 40 साल का अरसा ज्यादा गुजर गया, 50 साल हो गए जब से उनका हमारा झगड़ा पड़ा। एक बात बताओ, एक लफ्ज बताओ, एक कलाम बताओ, एक जुमला बताओ जो उस जुबान से निकला हो और उसके खिलाफ कभी हुआ हो। नबी का सबसे बड़ा दुश्मन, नबी का जानी दुश्मन, नबी का मजहबी दुश्मन, नबी के इत्काद का दुश्मन, नबी के कुरान का दुश्मन, नबी के खुदा का दुश्मन, उसको इतना यकीन है। कहने लगा, मक्के वालों, ये पहाड़ अपनी जगह से टल सकते हैं, उस नबी की बात गलत नहीं हो सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा अपने दिल से तो पूछो, हमारे दिलों में है इतना यकीन? है हमारे दिलों में इतना बड़ा यकीन? मक्के वालों ने समझाया बुझाया, कहने लगे अब क्या हो सकता है। पर एक और बात है, काफिर पक्का है, मुनाफिक नहीं। काफिर पक्का है, मुनाफिक नहीं है। अगर मुनाफिक होता उसी वक्त आके कहता, ओ माफ कर दो जी, अजी आपके बच्चे हैं, ये आगे भूल, इनका काम भूलना है, आपका काम माफ करना है। झगड़ा लगा जाता, अपना मौका उठा जाता। नबी को सच्चा भी जानता है, नबी को मारता भी है, लेकिन ईमान चूंकि नहीं आया था इसलिए मुनाफकत करने नहीं आया। हमारे दिल में होती है कि बदला लेंगे, फला नुकसान इसका मैं करूंगा, लेकिन ऊपर ऊपर से सलाम अलैकुम भाई साहब, खैर है, बच्चे ठीक ठाक हैं, कारोबार ठीक ठाक है, दिल में यूं है, आने दे मौका, ऐसा रगड़ा दूंगा तुझे होश नहीं आएगा। अबू लहब काफिर था, मुनाफिक ना था, वरना नाजायज फायदा उठा जाता आके, नहीं आया।
کفر کی گردن اسلام کے سامنے نہیں جھکائی۔ ابو لہب اپنے بچوں کو لے کر کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے چلا، مکے سے دور کہیں جا کر کے رات آئی، شام ہوئی، سارے قافلے والوں کو ابو لہب اکٹھا کر کے کہنے لگا تمہیں معلوم ہے میرے بچے کو اس نبی نے بد دعا دے رکھی ہے؟ کہ ہاں معلوم ہے۔ کہ پھر سامان کا ڈھیر بناؤ، ٹبا بناؤ، ٹیلا بناؤ، سامان اونچا کر کے رکھو، اوپر میرے بیٹے کو سلاؤ، چاروں طرف ہم سب سو جائیں گے تاکہ کوئی جانور کتا آ کر کے میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ دعا، اس بد دعا تو اس نبی کی لگی ہوئی ہے، یقین تھا تو انتظام کر رہا ہے نا۔ کبھی مجھے اور آپ کو بھی یقین آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لوگوں قیامت کے دن لوگوں کو اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی، اتنی زبان باہر لٹک جائے گی، اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔ زمین تانبے کی طرح تپ جائے گی، سوانیدے پہ سورج ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، پسینوں کے دریا بہ پڑیں گے۔ ابو لہب نے قافلے کے لوگوں کو سمجھایا بھئی مروت کرو، میرا ساتھ دو۔ سارے قافلے والوں نے سامان کا بہت اونچا کر کے ڈھیر بنایا، اور اس ڈھیر کے اوپر ابو لہب کے بیٹے کو سلایا، چاروں طرف خود سوئے۔ پروردگار عالم نے ہوا کو حکم دیا، ہوا آج تیری ڈیوٹی ہے، کام کر۔ الہی کیا؟ میرے شیر کو جا کے بتا دے، چل آج تو نے نبی کے دشمن کو چیرنا ہے، پھاڑنا ہے۔ آواز آئی او شیر، جی حضور آ، اس آدمی کی تو نے ٹکڑے کر دینے ہیں، اس آدمی کو چیرنا ہے جس زبان نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالی بکی، جس نے دھی کی گالی بکی ہے، اس کو چیرنا تیرا کام ہے۔ جنگل کا شیر آیا، چاروں طرف آدمی سوئے ہوئے ہیں، چکر لگایا پورا شیر نے، حیران ہو گیا، عرض کرنے لگا شیر الہی مجھے کیا معلوم ہے ان میں وہ کون سا ہے، ایسا نہ ہو کوئی دوسرا چر جائے، ظلم ہو جائے، میں مارا جاؤں۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا، ظلم قیامت کے دن تباہی کی صورت میں آئے گا، بربادی کی صورت میں آئے گا۔ دیکھ لیں آج آپ، یہ جتنی بھی پاکستان کی جیلیں ہیں، ان میں ایک بھی سکھ کا، یہودی کا، عیسائی کا قاتل نہیں۔ کوئی چچا کا قاتل ہے، کوئی مامے کا قاتل ہے، کوئی بہنوئی کا قاتل ہے، کوئی سالے کا قاتل ہے، اور بعض بدبخت حالانکہ اسلام نے اس آدمی پہ لعنت فرمائی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار اٹھا کر کے بھی یوں کرے، قرآن نے، اسلام نے اس پہ لعنت کی۔ اگر یہاں کون دیکھتا ہے؟ گاجر مولی کی طرح آدمی کٹتا ہے۔ یہاں جو صوبے وار فہرست چھپتی ہے اخبارات میں کہ فلاں ضلع میں سال میں اتنے قتل ہوئے، فلاں ضلع میں سال میں اتنے قتل ہوئے، 3-4 سال پہلے یہ حساب ہم نے سنا کہ ملتان ضلع سارے پاکستان میں سب سے پیچھے رہتا تھا قتل میں۔ ملتان ضلع سب سے کم ہوتے تھے قتل ملتان ضلع میں، میاں والی آگے تھا، جیلم آگے تھا، اور ضلع آگے تھے،
ملتان سب سے پیچھے تھا، لیکن اب کئی سال سے ملتان سارے پنجاب کے ضلعوں میں سب سے آگے ہے۔ حالانکہ حاجی کتنے ہو گئے، نمازی کتنے ہو گئے، تعلیم یافتہ بھی کتنے لوگ ہیں، انگریزی بھی پڑھی، اردو بھی پڑھا، قرآن بھی پڑھا، مگر قتل کیوں بڑھے؟ چھوٹے چھوٹے بچے نئی عمر کے جیل میں جا کے دیکھو قاتل ہے۔ کیوں آخر یہ اتنی سنگ دلی، اتنی بے دردی قوم میں کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ ہمارے دلوں سے خدا کا قہر کا، غضب کا خوف نکل گیا، اللہ کے عذاب کا ڈر نکل گیا۔ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کے دن قتل کرنے والے کو کتنا بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اور بڑی بات یہ مارتی ہے کہ قتل کرنے والوں کو سزا بڑی دیر سے ملتی ہے، اور بعض مرتبہ صحیح اگر پیسہ ہو تو انشاءاللہ ملتی ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے افسروں کی مہربانیاں ہیں جو حق و ناحق کو نہیں دیکھتے، جو ان سے پارٹی ذرا مضبوط دیکھی بس اسی کے مطابق چل دیے۔ ان لوگوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ذرا مثل معائنہ کرتے وقت یہ سوچ لیا کرو آج مثل کسی اور کی ہے، معائنہ کرنے والا تو ہے، قلم تیری ہے، کل کو مثل تیری ہوگی، قلم فرشتوں کی ہوگی، فیصلہ خدا کا ہوگا۔ آج فائل کسی اور کی ہے، آج تیرا ہے، عدالت تیری ہے، مثل کسی اور کی ہے، ریکارڈ کسی اور کا ہے۔ کل قیامت کا دن آئے گا، فائل تیری ہوگی، ریکارڈ تیرا ہوگا، مثل تیری ہوگی، عدالت خدا کی ہوگی، قلم فرشتوں کی ہوگی۔ پھر آواز لگے گی وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب۔ پھر روے گا آدمی کھڑا ہو کر، الہی جس وقت میں نے رشوت لی دیکھنے والا کوئی نہ تھا، جس وقت میں نے زنا کیا، بدکاری کی، تیسرا تو کوئی نہ تھا، جب میں نے چوری کی دیکھنے والا کوئی نہیں، پرچہ میرے نام درج نہیں ہوا، پولیس کو پتہ نہ چلا، جس کی چوری ہوئی اس کو پتہ نہ چلا۔ آج اس کتاب میں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اس میں لکھنے والا کون آ گیا؟ تو شیر نے اللہ پاک سے التجا کی، مولا ظلم نہ ہو جائے، مجھے بتا وہ کون سا ظالم ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں جو نبی کو دھی کی گالی دینے کی بدبو ہے تو یہ شیر تک پہنچا دے۔ شیر کے دماغ میں وہ ہوا گئی، اب اس نے چاروں طرف کے سوئے ہوئے لوگوں کے منہ سونگھے، اور جب ہوا اوپر کی طرف سے آئی تو چھلانگ لگا کر کے وہاں پہنچا، اور پھاڑ کر شیر نے اس کے ٹکڑے کر دیے، چیر کے ختم کر دیا۔ شور ہوا، اٹھا، ابو لہب نے سر پیٹ لیا اور کیا بات کہی، کبھی تمہارے منہ سے نہیں نکلی ہوگی او سفید داڑھی والوں، بڈھوں، نوجوانوں، حاجیوں، نمازیوں، کبھی تمہارے دل سے یہ بات نہیں نکلی ہوگی تمہاری زبان سے کہ نبی کی بات سچی ہو کے رہتی ہے۔ موت آ جائے پھر بھی او جی 105 بخار ہوئے ول بندہ کتنے بچ سکتا ہے، مارن والے کا نام نہیں گننا۔ او جی جڑے ویلے سر شام تھی گیا ول کتنے بچتا، فلانا مرض جو آ گیا، فلانا جئی میں ہو گیا، خداوند کریم دا نام کوئی نہیں چاہتا۔ یہ تو شکر ہے کہ انہیں مارن جوامن اپنے قبضے وچ رکھیا ہے، نہ تو خدا کو اسا کدا ہی دا ریٹائر کر چھوڑوں گا، پینشن تے بھیج دوں گا کلم دے، موجاں کر ہونا ایسا تھوڑے ہیں۔
ابو لہب نے شور مچا کے اعلان کہا لوگوں میں تمہیں پہلے کہتا تھا اس کالی کملی والے کی بات نہیں ٹل سکتی، وہ زبان سچی، وہ منہ سچا، اس کا کلام سچا، وہ نبی سچا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں سے خوف گیا، اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا ان الذین یؤذون اللہ، تحقیق جس نے اللہ کو ستایا۔ اللہ کو ستانے کا کیا مطلب؟ اللہ میاں کھاتا نہیں ہے جو تم روٹی نہ دو گے، اللہ پاک پیتا نہیں ہے جو تم پانی نہ دو گے، اللہ کا بال بچہ نہیں ہے جو تم انہیں جا کے مارو گے، اللہ پاک کا کوئی مکان تمہیں نظر نہیں آتا جو جا کر تم گرا دو گے یا کام کرنے نہیں جاؤ گے۔ اس کی ذات بے پرواہ ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، غنی جو ٹھہرا، کون اس کے سامنے دم مارے؟ لیکن قرآن کہتا ان الذین یؤذون اللہ، جس نے اللہ کو ستایا ورسولہ اور اس کے رسول کو ستایا، لعنہم اللہ، لعنت ہے اس پہ خدا کی، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ پاک کہتا ہے میں نے اس کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا عذاب، توہین کر دینے والا عذاب میں نے اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن پکاریں گے پانی 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 پانی، جب 50,000 سال گزر جائیں گے اور پانی آنکھیں دیکھ نہ سکیں گی، پانی پانی کی صدا ہوگی ہر طرف سے، آواز آئے گی وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا جس کو پینے سے اکڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئیں گی۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی، جامع ترمذی کی ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا علماء کرام نے کہ ہر جمعرات کو، ہر پیر کے دن میرا تمہارا نام اعمال، کرتوت، کردار، فرشتے حضور کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں، کالی کملی والے یہ فلاں امتی کا نام اعمال ہے، یہ فلاں امتی کا کردار ہے، فلاں امتی یہ کر رہا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ جب ہم روح سیاحوں کے یہ برباد ہوئے نام اعمال حضور دیکھتے ہوں گے کتنا رنج ہوتا ہوگا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ او ظالموں، میں تمہیں قرآن دے کے آیا، اپنا فرمان دے کے آیا، تم کر کیا رہے ہو؟ سوتے ہیں نافرمانی کرتے ہوئے، صبح کو اٹھتے ہیں نافرمانی کرتے ہوئے، آنکھ سے نافرمانی، زبان سے نافرمانی، ہاتھ سے نافرمانی۔ وہ کون سی شکل ہے جو میری تیری نجات کا ذریعہ بنے گا؟ وہ کون سا طریقہ کار آئے گا نیا جو ہم لوگ اپنے آخرت کو بنائیں گے؟ قرآن کریم نے آگے چل کر اور وضاحت کر دی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، مومن ماننے والے مرد عورتوں کو نہ ستاؤ۔ رات کو چوری کر کے چور لے جاتا ہے، تمہیں پتہ ہے صبح عورت کے دل میں، بچوں کے دل میں، مرد کے دل میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ کتنی ٹھیک ہے اگر پتہ بھی نہ چلا، پولیس نے بھی پتہ نہ لیا، نہ پتہ چلا، تو ان کے درد دل ناک سے جو خدا کا قہر تجھ پہ، ان کے دل کا جو دھواں ہے نا، اس سے نہیں بچ سکتا، بڑا شدید قسم کا اس کا میل آئے گا وقت۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا بآزار مظلوم مائل مباش، زدود دل خلق غافل مباش، مظلوم کے دل کے دھوئیں سے بچا کرو، یہ ایسا سخت دھواں ہے اگر سمندر میں ڈال دو وہاں بھی آگ لگ جائے گی۔
اسی کو کہتا ہے مکن بر ضعیفان بیچارہ ظہور، مکن بر ضعیفان بیچارہ ظہور، بھی اندیش آخر زتنگی یہ گہور۔ کمزوروں پہ ظلم نہ کر، قبر کی تنگی کا فکر کر، مارا جائے گا۔ اسی طرح سے اور بے شمار واقعات ہیں، کسی کو قتل کرنا، کسی کو مارنا، کسی کی آبرو اتارنا، کسی کی عزت سے بے عزتی کرنا، قرآن کریم نے سختی سے منع فرمایا، اور ہم لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک یہ کوئی گناہ نہیں ہے، عیب نہیں ہے، تباہ کر دینے والا عذاب نہیں ہے۔ حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہی باتوں کو سوچ سوچ کر کے اتنے رویا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں چلی گئی روتے روتے۔ تیری 60 سال کی عمر ہو گئی، ایک دن بھی خدا کے قہر سے ڈر کے نہیں رویا۔ تیری آنکھ اتنی خشک ہے، اتنی خشک ہے کہ اللہ کے غضب سے ڈر کے ایک قطرہ کبھی نہیں نکلا۔ تجھے خدا کے عذاب پہ، خدا کے قرآن پہ یقین ہو تو تیرے آنکھ سے آنسو نکلے، جب تجھے یقین ہی نہیں پھر کیا نکلے گا اور کیا ہوگا؟ فرمایا ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ الزام کسی پہ نہ لگایا کرو، الزام لگانے سے اس کے دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہتان باندھنے سے جس کے ذمہ بہتان لگتا ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک اور نقطہ عرض کر دوں، قرآن کریم کی یہ 2 آیتیں اس آیت کے بعد اللہ پاک نے رکھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ادھر درود پاک کا حکم دیا، ادھر فوراً فرمایا میرے نبی کو ستانے والوں دردناک عذاب آیا۔ تو یہ میں کوئی آپ کو لطیفے نہیں سناتا، کہانیاں نہیں سناتا، خدا کی قسم نیت یہ ہوتی ہے کہ نہ جانے کون توبہ کر لے جوئے چھوڑ دے گا، نہ جانے کون توبہ کر کے چوری چھوڑ دے گا، نہ جانے کس کے دل میں خدا کے غضب کا قہر کا ڈر آ جائے، نمازی بن جائے گا، جھوٹ بولنا ترک کر دے گا، خدا بند کریم کے حکموں کی پابندی کرنی شروع کر دے گا۔ ورنہ مجھے کیا اور آپ کو ہم سے کیا اور ہم کو آپ سے کیا؟ جس دن میں مروں گا تمہاری موت نہیں آئے گی، جس دن تیری آئے گی میری نہیں آئے گی، تیری قبر تیرے لیے، میری قبر میرے لیے۔ چھوڑو ان باتوں کو کہ فلاں مولوی یہ کہتا ہے، فلاں مولوی، تم یہ دیکھا کرو خدا کا قرآن کیا کہتا ہے۔ جعلی نوٹوں کا تمہیں پتہ چل جاتا ہے، نقلی بازار میں جو مال آتا ہے تمہیں پتہ چل جاتا ہے، تمہیں جعلی نقلی بناوٹی مسئلوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اپنی سہولت کے لیے بناتے ہو۔ یاد رکھو یہ بات، الف لام میم، الف لام میم کے الف سے لے کر والناس تک اللہ کا سارا کلام سچا پکا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا فرمان سچا، انگلی کے اشارے سچے، آنکھ مبارک کے اشارے سچے۔ جن ظالموں نے، جن کافروں نے حضور کو ستایا وہ دنیا ہی میں ذلت کی موت مرے۔ آخری بات اپنے دلوں پہ لکھ کر لے جاؤ، اللہ پاک ابو بکر فاروق اعظم عثمان و علی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے راضی ہوا تو خطیب اس وقت تک منبر سے نہیں اترتا جب تک ان صحابہ کی تعریف نہ کر لے۔ اور معصوم بچہ جس نے قرآن تراویحوں میں سنایا، مصلی پہ کھڑا ہو کر جب تک وہ ابو لہب اور اس کی اولاد پہ لعنت نہ بھیج لے مصلی سے نہیں اترتا۔ تبت یدا ابی لہب اب ٹوٹ جائے ہاتھ ابو لہب کے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ اس نے جو کمایا تمام کا تمام برباد ہوا اس کا۔ ہمیشہ آدمی کو دینی معاملات میں رشتہ دار ستاتے ہیں۔ سگی چچی سارا دن جنگلوں میں پھرتی، سارا دن جنگلوں میں پھرتی، کوئی پوچھتا کیا کر رہی ہے ام جمیل؟ ابو لہب کی سردار کی بیوی تھی نا، کانٹے اکٹھے کر رہی ہے۔
کیا کرے گی کہ اس نبی کے راستے میں بچھاؤں گی. تہجد کے لیے جب وہ جاتے ہیں نا راستے میں بچھاؤں گی. کانٹوں والی لکڑیاں اکٹھی کی, گٹھڑی بنائی, سر پہ اٹھا کے چلی. گٹھڑی پیچھے کو گر گئی اور رسی نیچے آ کر یا گلے میں پھنس گئی. سیصلی نارا ذات اللہب وامرأتہ, ابو لہب بھی جہنمی, اس کی عورت بھی جہنمی, اس کی اولاد بھی جہنمی. حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد, لکڑیاں چننے گئی تھی نبی کو تکلیف دینے کے لیے, گلے میں پھانسی کھا کر کے مر گئی. اتنی بات پھر بھی کہوں گا, اس زمانے میں جو دشمن تھا وہ دشمن تھا, جو دوست تھا وہ دوست تھا. دشمن ابو لہب جیسا تھا جو آخر دم تک دشمنی پہ رہا. دوست صدیق اکبر جیسا تھا جو ایسا ساتھ لگا, آج بھی ساتھ ہی لگا ہوا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا, اپنے مقصد میرا یہ کہ اپنے دلوں میں, اپنے کاروبار اور اپنے معاملات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا کرو, محبت پیدا کرو. دین اپنے گھروں میں داخل ہونے دو, دین اپنے بچوں میں لاؤ. ہاں, یہ پرائی شے نہیں ہے دین, یہ تمہارے کام کی چیز ہے, نبی نے تمہیں دیا ہے. ہاں, کسی اور کے لیے دین دنیا میں نہیں چھوڑا. اللہ کا قرآن, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان, یہ میرے تیرے لیے چھوڑا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ابھی آپ نے بیان سنا, بیان کو فرماتے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے. دوستو بیان کا عنوان تھا حضرت اویس کی پیارے نبی سے محبت. دوستو بیان آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں, اور چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا. کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, جب تک کے لیے السلام علیکم, خدا حافظ.